ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یقیناً میری بھی ہے، آپ سب کی بھی خواہش ہے کہ یار ہم اپنے رب کی باتیں سنیں۔ سب کا دل کرتا ہے نا کہ رب کی باتیں سنیں۔ حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ جس محلے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ محلہ چھوڑا اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب کچھ دن لوگوں کو آپ نظر نہ آئے تو لوگ پریشان ہوئے کہ یار اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، عبادت کرتے تھے، اور ان کی عبادت کے سبب اللہ ہم پر اپنی برکات کا نزول فرماتا تھا، اب وہ ہے نہیں۔ قریب قریب لوگوں سے پوچھا تو بتانے والوں نے بتایا کہ آپ تو بوری بستر باندھ کے جنگل کی طرف چلے گئے۔ کسی نے بتایا کہ حضرت آپ لوگوں سے ناراض ہو چکے ہیں۔ اب یہ محلے کے جو چند بڑے معتبر افراد تھے اکٹھے ہوئے، کہا حضرت کو منا کے لاتے ہیں۔ جب جنگل میں پہنچے دیکھا کہ حضرت نماز کے اندر مشغول تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے گرد حلقہ بنا دیا اور کہنے لگے، کہتے ہیں کہ حضرت واپس چلیے، آپ کی وجہ سے تو، آپ کی عبادت کے سبب تو اللہ ہم پر برکات کا نزول فرماتا ہے، اور یہ تو صرف ان کی، میں عبادت کی بات، عبادت تو بڑی دور کی بات ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی رب کی رحمت برستی ہے۔ جہاں ذکر ہو وہاں رحمت برستی ہے، اور جہاں پر اللہ والے خود موجود ہوں تو اللہ کتنا کرم فرماتا ہو۔ یہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے دوسرے پارے کے اندر، آخری رکوع کے اندر جا کر تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ پڑھیے گا تابوت سکینہ کیا تھا، اس کی تفسیر میں پڑھیے گا، کبھی موقع ملا تو یہ پورا آپ کو واقعہ بتاؤں گا کہ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کے اندر کیا چیز تھی۔ ایک صندوق تھا شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا۔ تو لوگ کہنے لگے، کہتے ہیں حضرت مہربانی کریں، ہمارے حال زار پہ رحم کریں، آپ واپس محلے میں تشریف لے آئیں، آپ کی وجہ سے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں پر ٹھیک ہوں۔ تو وہ کہنے لگے حضرت آپ یہاں پر کیسے ٹھیک ہیں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، کچھ بھی نہیں، یہاں آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ جب یہ بات کی تو حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا میں اکیلا ہوں؟ سبحان اللہ۔ تمہیں کس نے کہا میں اکیلا ہوں؟ جب اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے تو نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، جب اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے تو قرآن کھول کے تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ قرآن، یہ ہمارے رب کی باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب سے خلوت میں بھی کی اور جلوت میں بھی کی۔ یہ وہ باتیں اپنے محبوب کے ساتھ جو اللہ نے باتیں کی خلوت اور جلوت میں، یہ قرآن کے اندر یہ وہ باتیں موجود ہیں۔ ہم پڑھیں، ہم دیکھیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہمارے رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ یہ ساری رب کی باتیں تو ہیں۔ آج ہم صبح اٹھتے ہی ہم لٹریچر بھی دیکھتے ہیں، یعنی اخبارات کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، دکانوں پہ گئے اور جا کر اخبار، اور صبح اٹھے ٹی وی آن کیا، نیوز سنی، نہ نیوز پیپر کے اندر سچی خبر، نہ نیوز چینل پر سچی خبر، لیکن قرآن جب بھی کھولو گے سچی خبر ہی ملے گی۔ یہ اللہ کی وہ باتیں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اتنی بڑی رحمت ہے کہ یہ قرآن بے قرار دلوں کو قرار اور بے چین دلوں کو چین بخشتا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی لارب بے عیب کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ مومنوں کی صفت بتائی اللہ نے، مومنوں کی صفت، فرمایا جو لوگ صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے چین پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اور پھر خود فرمایا الا بذکر اللہ۔ آپ کو میں بتاؤں یہ جو اللہ کا صیغہ لفظ آتا ہے نا، اللہ کا، یہ حروف تنبیہات میں سے ہے۔
حروف تنبیہات میں سے ہے یعنی تنبیہ کرنے کے لیے الا کا صیغہ لگایا جاتا ہے، الا کا لفظ لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی زبان کے اندر اگر ہم تنبیہ کرنا چاہیں نا، جیسا کہ ہم کوئی ضروری اعلان کر رہے ہوں مسجد کے اندر، تو سب سے پہلے اعلان کرنے والا منادی کہتا ہے حضرات توجہ کریں۔ جب وہ یہ جملہ بولتا ہے تو بندے کام بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار ٹھہر جاؤ، کوئی ضروری بات ہونے والی، کوئی ضروری اعلان ہے۔ یہ ہماری عقلوں کے مطابق اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ چیزیں بیان کی۔ جس طرح ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر کوئی ضروری بات ہو، اہم بات ہو، تو اس سے پہلے کہا جاتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الا، اس کا معنی ہے خبردار، خبردار، توجہ سے سن لو۔ جب ہماری توجہ مرکوز ہو گئی تو اب اللہ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، یعنی اتنی اہم بات تھی کہ اس سے پہلے اللہ نے ہماری توجہ کو طلب کیا، اس کے بعد پھر بات ارشاد فرمائی الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اخبار پڑھنے میں دلوں کا چین نہیں، نیوز چینل دیکھنے میں دلوں کا چین نہیں، بلکہ رب کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ کا ذکر بڑی بڑی چیزیں بدل دیتا ہے۔ ابو علی سینا ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، منطقی تھا ابو علی سینا، مسلم سائنٹسٹ تھا، فلاسفر تھا۔ ابو علی سینا یہ حضرت شیخ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کے دور میں تھا۔ بعض لوگوں نے کسی اور بزرگ کا نام بھی ذکر کیا ہے، چونکہ واقعات ہیں، یہ کوئی احادیث تو ہے نہیں کہ اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت شیخ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کا دور تھا، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ جب واز کرتے تھے ایک دو نہیں، 100 نہیں، بلکہ ہزاروں کا مجمع آپ کے واز میں شرکت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ واز کر رہے تھے، واز کرتے ہوئے آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ یہ ابو علی سینا آپ کے درس میں بیٹھا تھا۔ تو یہ جو منطقی اور فلسفی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چیزوں کی حقیقتوں کو مانتے ہیں، بس یہ چیزوں کی حقیقتوں کو مانتے ہیں، ان کے آواری ذات کو نہیں مانتے۔ آواری ذات میں آپ کو مثال کے دیتا ہوں کہ یہ کیسے حقیقتوں سے بات کرتے ہیں، آواری ذات کیسے نہیں مانتے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، جب آپ نے یہ بات کی نا کہ لوگوں، اللہ کا نام دلوں کے زنگ دور کر دیتا ہے، تو ابو علی سینا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا، کہتا کہ حضرت آپ کی اس بات سے مجھے کچھ تحفظات ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تحفظات ہیں؟ کہتا ہے اللہ کا نام یہ کیسے دلوں کے زنگ دور کر سکتا ہے؟ ہاں، اللہ خود دلوں کا زنگ دور کر دے یہ سمجھ میں آتی ہے بات، وہ ذات ہے، وہ ذات دلوں کا زنگ دور کر سکتی ہے، لیکن اس کا نام یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے پھر مثالیں دیں حضرت شیخ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کو، کہنے لگا دیکھیے آگ ہے، آگ، آگ، اگر آپ آگ کسی کاغذ پر رکھیں تو آگ کاغذ کو جلا دے گی نا۔ فرمایا کبھی آگ کا نام لکھنے سے بھی کاغذ جلا ہے؟ کہا نہیں۔ اب مجمع حیران کہ ابو علی سینا کیسے سوال کر رہا ہے۔ پھر اس نے دوسری بات کی، کہا کہ برف ہے، آپ منہ کے اندر برف کو رکھیں گے تبھی منہ ٹھنڈا ہوگا، کبھی برف کا نام لینے سے بھی منہ ٹھنڈا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہتا ہے کہ پھر اللہ کا نام لینے سے کیسے دلوں کے زنگ دور ہو سکتے ہیں؟ شیخ شبلی نعمانی آپ تو فلسفے گھول کر پلانے والے تھے، آپ تو نگاہوں سے کتابیں پلا دیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابو علی سینا سے کہا ابو علی سینا تم مجھے گدھے لگتے ہو، گدھے۔ ابو علی سینا کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ بھرے مجمع کے اندر وقت کا فلاسفر ہو، بڑا علم دان شخص ہو، اور اس کو مجمع میں کہا جائے تو گدھا ہے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جب رنگ متغیر ہوا تو بکھرے ہوئے لفظوں میں کہنے لگا، کہتا ہے حضرت آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو علی سینا صرف سمجھانے کے لیے تجھے کہا ہے۔ کہا دیکھ، گدھے کا نام لینے سے تو گدھا تو نہیں بن گیا، ایک گدھے کا نام لینے سے
تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے، رب کا نام لینے سے دلوں کے زنگ دور ہو۔ اللہ کا نام یہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے اسے حرز جاں بنایا، ذکر الہی کو جن لوگوں نے اپنا مشغلہ بنایا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اللہ جل شانہ نے پھر ان کی راتوں کی جو چین بھری زندگی تھی وہ بھی انہیں عطا فرما دی، اور دن میں بھی انہیں سکون عطا فرما دی۔ انسان جتنی مرضی آسائشیں اختیار کر لے، ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، یقین کر لیں پیسہ ہے، مال ہے، لیکن رب کے ذکر سے دور ہیں، لیکن انہیں یہ چین اور سکون میسر نہیں آتا۔ لگژری مکانات میں، بڑے بڑے مکانات میں رہتے ہیں، لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لیکن انہیں سکون میسر نہیں ہے۔ لیکن ایک غریب ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، گھر کے اندر سردیوں میں ہیٹر بھی نہیں ہے، گرمیوں میں اے سی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سوتا ہے تو اللہ اسے وہ چین عطا فرماتا ہے کہ امیر کو بھی وہ چین نہیں ملتا، کیونکہ مالک نے جو چین اور سکون رکھا ہے وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اللہ نے کسی اور چیز کے اندر سکون نہیں رکھا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ذکر سے محبت کی، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی گزرے اور اللہ کے خلیل تھے۔ ایک دن اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میں نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن میں ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑی دولت تھی، بادشاہت تھی۔ تو ایک فرشتہ کہنے لگا، کہتا ہے مالک جسے تو نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، اتنی بادشاہت دی ہے اور اتنا کچھ دے دیا، وہ تیرا خلیل نہیں بنے گا تو اور کیا کرے گا؟ مزہ تو تب ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہوتا پھر تیرا خلیل بنتا، جسے اتنا کچھ دے دیا اب اسے دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، مولا اس نے تو تیرا خلیل بننا ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، جاؤ پھر میرے خلیل کو جا کر آزما لو، جاؤ میرے خلیل کو آزما لو۔ اللہ نے فرشتے کو ساری طاقتیں عطا فرما دی۔ فرشتہ روئے زمین پر اترا انسانی شکل کے اندر، اور ایک کونے میں بیٹھ کر جہاں اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم میری آواز سن سکیں، کونے میں بیٹھ کر اس نے بلند آواز سے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز میں اس نے اللہ کا ذکر کیا کہ اس جیسی خوبصورت آواز کائنات میں کسی کی نہیں تھی۔ اللہ نے اسے وہ طاقت دی، خوبصورت آواز کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں رب کا ذکر گیا نا، آپ ٹھٹک کر رک گئے کہ کہاں سے آ رہا ہے میرے رب کے ذکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جدھر سے آواز آ رہی تھی نا آپ اسی طرف چل پڑے۔ جب فرشتے کے قریب گئے نا، فرشتہ دیکھ رہا تھا حضرت ابراہیم، وہ تو انہیں کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم جیسے قریب آئے نا، فرشتے نے ذکر روک دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی ذکر کر، خدا کے بندے خدا کا ذکر کر۔ اس نے کہا جی پہلے تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کی مرضی سے کروں گا، لہٰذا کچھ لگے گا۔ آپ نے فرمایا مانگ کیا چاہیے؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو ہر قسم کے جانور دیے ہیں، ایک قسم کے جانور میرے نام کر دے، میں اللہ کا ذکر سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے لے جانور، مجھے رب کا ذکر سنا۔ جانور دے دیے، پھر وہ ذکر کرنے لگ گیا فرشتہ، اور جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم جھوم گئے ہیں ذکر کے اندر، پھر اس نے ذکر بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اتنے میں اتنا ہی ہوتا ہے، اتنے میں اتنا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اور کیا چاہیے؟ کہا ایک قسم کے اور جانور لگیں گے۔ فرمایا لے لے، وہ بھی دے دیے۔ پھر ذکر میں جب حضرت ابراہیم جھومنے لگ گئے نا رب کے ذکر میں، وہ چاشنی ملنے لگ گئی، پھر اس نے ذکر بند کر دیا۔ کہا اب کیوں چپ ہوئے؟ کہا حضرت اب وہ بھی ختم ہو گیا، اب اور لگے گا۔ فرمایا اور لے لے، حتیٰ کہ کرتے 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 حضرت ابراہیم نے اپنی ساری سلطنت اس کے حوالے کر دی۔ اب آخری بار جب وہ ذکر کر رہا تھا، اب جھوم اٹھے نا، جب اس نے ذکر بند کیا، آپ نے فرمایا اب کیوں بند کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت اب اور بھی بہت کچھ لگے گا، ایسے نہیں ذکر ہوگا۔ کہا کہ اب تو آپ کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں دینے کو، آپ سب کچھ تو میرے نام کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی بھی بہت کچھ ہے۔ کہا کہ جتنے تیرے پاس جانور ہیں، ان جانور کی رکھوالی کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہوگی نا، میں اس کی رکھوالی کرتا رہوں گا تو مجھے رب کا ذکر سناتے رہے۔ فرشتہ اپنی صورت میں واپس آیا اور آ کر کہنے لگا، کہتا ہے حضرت
میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ امتحان لینے آیا تھا۔ واقعی اللہ نے آپ کو اپنا خلیل ہی بنایا۔ تو جن لوگوں کو رب کے ذکر کی چس پڑ جاتی ہے نا، تو پھر وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے ہر وقت رب کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اور فقہاء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، کہا کہ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، فرمایا یہ بھی ذکر ہے، ایسا نہیں کہ یہی ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ فرمایا نماز پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا یہ بھی رب کا ذکر ہے، اور حضور کی ذات پر درود پڑھنا یہ بھی رب کا ذکر ہے، یہ بھی رب کا ذکر ہے۔ تو رب کے ذکر کی اقسام ہیں، کوئی بھی آپ ذکر کریں، رب کو یاد کریں، رب کا ذکر کریں۔ نماز یہ رب کا اتنا بڑا عظیم ذکر ہے کہ جو بندہ، آپ حدیث قدسی اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ فرائض کے بعد، صرف فرضوں کی بات نہیں کی، فرمایا فرائض کے بعد بندہ جس عمل سے میرے قریب ہوتا ہے وہ نوافل ہیں، وہ نوافل ہیں۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، فرمایا فرائض کے بعد بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ نوافل ہیں۔ فرمایا بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب اگلی حدیث کے الفاظ سننا، اسی حدیث کے اگلے الفاظ سننا، اللہ فرماتا ہے جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا فرائض کے بعد نوافل سے اللہ قرب دیتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، مزار ایسے نہیں بن گئے ان لوگوں کے۔ ان لوگوں نے صرف فرائض نہیں پڑھے تھے، فرائض پڑھنے کے بعد ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اور نوافل کے ذریعے انہوں نے اپنے رب کا قرب حاصل کیا۔ بھائی فرض عبادت تو فرض ہے نا، میں نے پڑھی آپ نے پڑھی، وہ تو ضروری تھی، وہ تو ہم نے کر لی، وہ تو ہم نے مجھے ایک بندے کی بات یاد آ گئی، میں اس کے پاس نا زمین کا عشر لینے کے لیے، فصل کا عشر لینے کے لیے گیا۔ میں نے اس سے جب فصل کا عشر لے لیا نا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار مہربانی ہے آپ کی، آپ نے عشر دی۔ کہتے اس میں مہربانی والی قاری صاحب کون سی بات ہے؟ میں نے کون سا آپ پہ احسان کیا ہے؟ مہربانی اور شکریہ تو میرا آپ تب ادا کرتے جب میں عشر کے علاوہ آپ کو کچھ دیتا، اور یہ تو مجھ پر واجب تھا، یہ تو میں نے دینا تھا، نہ دیتا بلکہ مجھے آپ کی مہربانی ادا کرنی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ میرے پاس آ گئے، مجھے طریقہ بتا دیا، میں نے اپنی فصل کا عشر نکال دیا، نہ نکالتا تو قیامت والے دن میں نے لٹک جانا تھا، اور میں نے دے دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ میرا شکریہ ادا تب کریں جب میں زکوٰۃ سے ہٹ کر آپ کو کچھ اضافی دوں گی۔ یہ تو فرض نماز ہے، ہم نے پڑھ لی، یہ تو ہم پر ضروری تھی، کمپلسری تھی، نہ پڑھتے تو گناہ گار تھے، اللہ نے پکڑ لینا تھا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ لیکن اب جب ہم اضافی عبادت کریں گے نا، یہ اللہ کے قرب میں لے کر جائیں گے، نوافل پڑھیں گے اللہ کے قرب میں لے کر۔ ایسے تو نہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عصر کی سنتیں رہ گئی تھی، غیر موقع ہے نا، نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، عصر کی سنتیں رہ گئی، کبھی نہیں قضا کی تھی، عصر کی سنتیں رہ گئیں، سنتوں والا خواب میں تشریف لے آیا، نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، مہر علی کیا ہو گیا، تو نے ہماری سنتیں چھوڑ دی؟ پھر پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا، او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جڑی ہمرا وادی سن کری، فرمایا کہ حضور وہی جو آپ نے زیارت کرائی تھی اور وہ پیاری پیاری آپ نے باتیں کی تھی، حضور ایک بار پھر بھی وہ تشریف لے آئیں، پھر بھی وہ باتیں مجھے سنا دیں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین اسلاف، انہوں نے نوافل کے ذریعے عبادتیں کر کے اپنے رب کو اتنا راضی کیا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو پھر مقام بھی عطا فرما دیا۔ تو اللہ رب العالمین، یہ مقام میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ احادیث کی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ بھیجا جہاد کے لیے مقام نہاوند پر، اور یہ مقام نہاوند مدینہ طیبہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی یہاں سے لاہور سے بھی زیادہ سفر ہے۔ مقام نہاوند آپ نے ایک لشکر بھیجا جو کہ جنگ کے لیے گیا تھا، مدینے سے 400 کلومیٹر دور تھا مقام نہاوند، اور وہ جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، اور اس جو لشکر تھا اس کے جو لیڈر تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے بلند آواز سے کہا یا ساریۃ الجبل۔ لوگ حیران ہو گئے خطبہ سنتے ہوئے، کہا کہ حضرت ساریہ تو لشکر لے کر مقام نہاوند پہ گئے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر یہاں ممبر پر ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ لوگوں نے وقت نوٹ کر لیا، دن نوٹ کر لیا۔ جب حضرت ساریہ لشکر لے کر واپس لوٹے نا تو لوگوں نے کہا کہ ساریہ جمعے کا دن فلاں وقت حضرت عمر نے ممبر پر بیٹھ کر تمہارا نام لیا تھا، ساریہ تمہیں بھی کچھ خبر ہے؟ حضرت ساریہ نے سارا واقعہ کیا سنایا، کہا ہاں لوگوں مجھے بالکل خبر ہے، بات یہ ہے ہم لشکر کے ساتھ لڑ رہے تھے اور پہاڑ کی پچھلی جانب لشکر ہم پر حملہ کرنے والا تھا، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے آواز دی مدینے میں بیٹھ کر کہ ساریہ جبل پہاڑ کی طرف جاؤ، کہا کہ حضرت عمر کی آواز میرے کانوں میں آئی اور ہم پلٹ کر جب پہاڑ کی طرف گئے دشمن پیچھے سے وار کر رہا تھا، کہا کہ اللہ کا شکر حضرت عمر نے مدینے میں رہتے ہوئے ہماری مدد کی، اور اللہ کی عطا سے ہم اس لشکر پر ٹوٹ پڑے اور اللہ نے ہمیں نصرت اور فتح عطا فرمائی۔ کہاں بیٹھے تھے؟ مدینہ طیبہ میں۔ یہ حدیث کی کتب کے اندر واقعہ موجود ہے کہ فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آنکھ تو بندے کی ہوتی ہے لیکن طاقت خدا کی آ جاتی ہے۔ کہاں مدینہ طیبہ کا ممبر مسجد نبوی کا، اور کہاں مقام نہاوند۔ اللہ